نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت خمس خصال، 5 خصلتیں میرے رب نے میری امت کے متعلق رمضان المبارک میں مجھے دی۔ یہ 5 خصوصیت اور خصلتیں میرے رب نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو یا امتیوں کو نہیں دی۔ نبی بھی اللہ کا مقام مرتبہ اللہ نے ان کو دیا، وہ شان اور وہ مقام برحق۔ امتیوں نے جو رب کی عبادت کر کے کردار ادا کیا، ان کا مقام اور شان بھی برحق۔ لیکن جب بات آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 خصوصیتوں سے اس امت کو اللہ نے نوازا ہے، اس امت کو اللہ نے نوازا ہے، اور نوازا بھی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ قادیانیوں کو موقع نہ ملے نا، نوازا بھی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ کو، یہ خصوصیتوں کو بھی یاد رکھیں گے، اس وجہ کو بھی قیامت کی صبح تک قائم رکھیں گے، اور وجہ نہیں تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ وجہ یہی محمد الرسول اللہ کی عظمت اور خصوصیتیں ملتی رہیں گی، تو وجہ بھی محمد الرسول اللہ کی شان ہی ہوگی، اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو اور خصوصیتیں نہیں چاہیے ہوگی۔ 5 خصال، 5 خصلتیں خصوصیتیں اس امت کو عطا کی، پہلی کسی امت کو عطا نہیں کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کون سی خصوصیتیں؟ فرمایا حلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، فجر سے لے کر مغرب تک، عصر کی بعد میں اس کی لہجے سے، منہ سے، معدے سے کچھ بو آنے لگتی ہے جو خود کو بھی بری لگتی ہے، ساتھیوں کو بھی بری لگتی ہے، اللہ اس کو خوشبو بنا دیتا ہے۔ حلوف خوشبو، فم الصائم روزے دار کی منہ کی، اطیب زیادہ خوشبو لگتی ہے، عند اللہ اللہ کی نظر میں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے نا، معدے کی وجہ سے یہ بات آتی ہے، کیونکہ پورا دن معدہ خالی رہتا ہے تو کبھی کبھی خود بھی آدمی محسوس کرتا ہے، ساتھ بیٹھنے والا بھی کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے جو یہ بو آ رہی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس امت کا کتنا خیال کیا، کتنا لحاظ رکھا۔ میرے حبیب، آپ کی امت آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے رمضان المبارک میں جب صبح سے مغرب تک کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھے گی، منہ سے نکلی ہوئی یہ تو بو گئی گی، بدبو گئی گی، بری گئی گی، میں رب کائنات خصوصیت کے طور پہ کہتا ہوں یہ مجھے خوشبو نظر آ رہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بیان کر دی، اللہ امام مالک کے درجات بلند فرمائے۔ وہ امام مالک امام احمد بن حنبل کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میرے استاد آ گئے ہیں۔ بیٹیوں نے کہا ابو ہمارا بڑا امام ہے، تو ہمارے ابو کا جو استاد ہوگا وہ کتنا بڑا امام ہوگا۔ بڑے فخر سے درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا تیار کیا، کھانا ان کو کھلایا، رات مصلی بچھا کے لوٹا پانی کا بھر کے اس کے اوپر رکھ دیا۔ ابو کی استاد ہیں، رات پوری تہجد پڑھی، کھانا کھایا تو سارا کھا لیا امام مالک نے، مصلی اسی طرح پڑا ہے، لوٹے میں پانی اسی طرح پڑا ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ بیٹیاں عرض کرتی ہیں ابو آپ نے کہا میرے استاد آ گئے، آپ تو بڑے تہجد گزار ہیں، استادوں نے تہجد نہیں پڑھے ایک، آپ تو پوری رات عبادت کرتے ہیں، استادوں نے تو مصلی ہی سیدھا نہیں کیا، تو آپ تو کھانا تھوڑا کھانا عبادت سمجھتے ہیں، انہوں نے تو کھانا سارا کھا لیا تھا۔ ہمیں بھی سمجھائیں، ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔
استادوں نے کہا، والد نے کہا استادوں سے پوچھ لیتے کہ میری بیٹیاں یوں کہہ رہی ہیں یہ آپ کے لیے لوٹا بھر کے رکھا تھا اسی طرح رکھا تھا، مسلح رکھا تھا آپ نے کھولا ہی نہیں، اور نمبر 3 کھانا تھوڑا کھانا سنت ہے اور آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا، سارا ہی کھا لیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا جواب سنا۔ امام مالک نے کہا جہاں تک بات ہے نماز پڑھنے کی، جہاں تک بات ہے پانی کی، جہاں تک بات ہے کھانے کی، آج تک حلال کھانا اس سے پہلے خوشبودار میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا ربا نیک گھر میں پکا ہوا کھانا ہے، آج ہی معدے میں پہنچ جائے تو سارا ہی کھا لوں۔ وہ شریف سے پکا تھا، نمازی گھر میں پکا تھا، اس کی لذت تبلیغ والوں سے پوچھ لو پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو ایک وجہ کا یہ بالکل ٹھیک ہے، حلال کھانا آدمی بہت زیادہ کھائے، کھانا بھی عبادت ہے، حرام سے بچ کے رہے۔ مشکوک کھانا ہے تو ضرورت کے مطابق کھائیں۔ پکی یقینی بات ہے کہ 17 الحمدللہ خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے تو جتنا زیادہ کھائے عبادت ہے، اللہ کی نعمتیں۔ اور نمبر 2 لوٹا رات کو بھر کے پانی کا رکھا تھا اسی طرح رکھا ہے۔ اس کی وجہ بتاؤں، عشاء کی نماز پڑھنے میں، عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ لیٹے لیٹے قرآن کی آیتیں سوچ رہا تھا، 336 مسئلے رات کو نکالتا گیا، مجھے پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سوتا تو نیند میں وضو ٹوٹتا نا، وضو ٹوٹتا تو پانی کی ضرورت پڑتی نا۔ جب ساری رات دین کی بات سوچتے سوچتے فجر ہو گئی تو نہ مسئلے کی طرف غور ہوا نہ پانی کی طرف غور ہوا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا۔ 20 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھانے والے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اس لیے دنیا کہتی ہے صحابہ کو جیسے انہوں نے سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا۔ رات جنہوں نے ایسی گزاری، امام مالک بڑا سیٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے، امام مالک بخاری کی حدیث کھولتے ہیں، موطا امام مالک بھی حدیث کی کتاب لکھنے والے کھولتے ہیں، حدیث کھولتے ہیں تو شاگرد دور سے چلتی کمرے سے وہ شیشی لاتا ہے، بوتل لاتا ہے، ساری خوشبو اوپر ڈال دیتا ہے، امام مالک سبق پڑھا رہے ہیں، سیٹ بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا امام صاحب اللہ کی قسم 300 کی ایک شیشی ہے اور آپ نے ایک ہی دفعہ ڈال دی، اس وقت 300 کی بات کرنا آج کل تو کہا 300 کی شیشی اور آپ نے ایک ہی دفعہ ڈال دی۔ کہا جی پیارے پیغمبر کی حدیث ہے جس رب کے لیے لگا لیتا ہوں وہ رب مجھے 360 شیشیاں سال کی دے دیتا ہے۔ باتوں باتوں میں جب باتیں ہو گئی تو اٹھتے وقت اس سیٹ نے پورے سال کے حساب سے وہ شیشیاں خرید کے دے دی۔ کہا دیکھو جی بات تو میں نے یہی کی تھی جو میرے رب نے کر دی، جیسے اللہ نے آپ کو خادم بنایا ایسے ہی اللہ نے میرے لیے بندوبست کیا، تو جب اللہ ایسے دے رہا ہے تو کیوں نہ لگو۔ ہر حدیث پر خوشبو لگا کر حدیث پڑھانے والے، اتنا بڑا رتبہ لینے والے عرض کرتے ہیں حلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ 3 وجہ میں بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ معدے سے نکلنے والی بدبو ہوتی ہے، اللہ جب قیامت کے دن روزے دار کو اجر دے گا، فرشتوں کو ہٹا دے گا، واسطوں کو ہٹا دے گا، اپنے بندے کو قریب کر کے منہ کی بو لے کے خوشبو سے ثواب دے دے گا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دوسری وجہ اللہ کو روزہ رکھنا اتنا پسند ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے میرے لیے تیرے منہ سے بدبو بھی نکلے، محبت میں بدبو خوشبو ہوا کرتی ہے۔ آپ کا دوست ہے، کتنی بڑی خامیاں ہیں لیکن دوست جو آپ کا ہوا اس کی خامیوں پہ آپ کو نظر نہیں ہوگی، خوبیوں پہ ہوگی۔ وہ جی میرا دوست ہے، اچھا نماز نہیں پڑھا، وہ خیر ہے جی میرا تو دوست ہے نا، روزہ نہیں رکھتا، وہ خیر ہے میرا تو دوست ہے نا، ساری چیزوں کو برداشت کر لیتے ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا روزے دار بندہ جب روزہ رکھ کے میرے سامنے آئے گا اس کی بدبو نہیں دیکھی جائے گی، اس کی خوشبو سے بدلہ دیا جائے گا۔ حلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح